السلام علیکم ایوری ون، دس از ماور سید اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت چھاؤں کے پلیٹ فارم پہ. یہ جو ایک ویڈیو سیریز ہے ہم نے کچھ عرصہ قبل شروع کی تھی، جس میں ہمارا مقصد اس سیریز کا یہ ہے کہ ہم آپ تک وہ نالج پہنچائیں جس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اکثر بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے. پہلے اس سیریز کا جو ایک فرسٹ ویڈیو کیا تھا اس میں ہم نے بات کی تھی سیکشل ہراسمنٹ پہ، اور اگر کسی کو کوئی سیکشلی ہراس کرا ہے یا کسی بھی قسم کی کوئی ایسی چیز ہراسمنٹ ہے جس میں آپ کو نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کس کے پاس جاؤں، تو اس ویڈیو میں تمام وہ جواب ہیں کہ ہاؤ ٹو سیک ہیلپ. قانون آپ کو کس طرح پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں، جو کون سے پوائنٹس ہیں جن پر آپ کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے اور جا کے اپنی مدد کے لیے ضرور کسی کو سیک کرنی چاہیے ہیلپ. سملرلی ایک اور کرائم جو کہ اس وقت بہت رائز پہ ہے اور جس کے آلموسٹ ہر دوسرا شخص اس کا وکٹم بنتا ہے، وہ ہے سائبر کرائم. اوور دیز پاسٹ 3 years سب سے زیادہ اس کرائم میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ تیزی سے اس کے جو وہ نمبر آف وکٹمس ہے وہ بہت زیادہ ایکسپونینشلی بڑھا ہے. اس کا میجر ریزن یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں تقریباً ہر شخص کے پاس انٹرنیٹ کو یوز کرنے کا ایک تو اس کے پاس یہ اختیار ہو گیا ہے، دوسرا موبائل فونز. تو ہر شخص جس کے ریچ میں شاید نالج اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی، کہتے ہیں نا کہ اس چیز کا استعمال جس کو نہیں بھی آتا اس کے ہاتھ میں بھی وہ ایک کھلونا آ گیا ہے جو کہ انٹرنیٹ اور موبائل فون. اینڈ دین جب کسی بھی چیز کا استعمال بڑھتا ہے تو پھر غلط طرح کے جو عناصر ہوتے ہیں یا شر پسند عناصر ہوتے ہیں وہ بھی اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے یا کوئی ہمیں ہراس کر رہا ہے یا کسی قسم کا فراڈ ہے تو ہم جائیں کہاں، ہمیں قانون کس طرح پروٹیکٹ کر رہا ہے، وہ کون سی ادارے ہیں جن کی ہمیں مدد حاصل کرنی چاہیے. اور آگہی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بلیک میل ہوتے رہتے ہیں، ہراس ہوتے رہتے ہیں، کلیولس ہوتے ہیں ویئر ٹو گو. تو ٹوڈیز پروگرام از ویری امپورٹنٹ اس سینس میں بھی کہ یہ ہم سب کا ایشو ہے. ابھی فیو منتھس بیک مائی واٹس ایپ گاٹ ہیکڈ، جو شاید میری کسی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن وہ جو 12 گھنٹے تھے when it was hacked and the hacker was hacking other friends accounts, it was quite disturbing. میرے لیے تو وہ بہت ہی مشکل وقت تھا. مشکل وقت ان سینس کہ ہماری پوری جو کاروبار ہے، زندگی ہے، ہم سب بہت ڈپینڈنٹ ہو گئے سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، on other applications. تو ان سب چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے I have invited an advocate who is advocate from High Courts, and please welcome Advocate Ali Hasnain. Assalamu alaikum Ali, how are you? جی وعلیکم السلام. آئی ایم فائن. میں بھی آپ کا اور آپ کے پلیٹ فارم کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے ایک انتہائی جو ہماری جو روزانہ کی زندگی ہے اس پہ جس کا ایک بڑا اثر ہے اس ٹاپک کو آپ نے آج چنا ہے اور پبلک کو اس حوالے سے اور اپنے پلیٹ فارم سے ایک اویئرنیس دینے کی کوشش کی ہے. تو میں اس پہ آپ کا بے حد مشکور ہوں. اور جتنے سامعین اس وقت سن رہے ہیں مجھے یا دیکھ رہے ہیں ان سب کو بھی میری طرف سے السلام علیکم. میں تھوڑا سا جی تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے علی. ہاؤ لانگ یو بین پریکٹسنگ؟ جی لٹل بٹ اباؤٹ یور سیلف. ایگزیکٹلی میرا جو سٹارٹ ہے پریکٹس کا وہ پنجاب سے ہے اور 5 سال مجھے کراچی میں بطور وکیل کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں اور ڈیفینس فیس 5 میں میرا آفس ہے. میں کرمنل لا کی، فیملی لا کی، سول لا کی پریکٹس کرتا ہوں اور کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز بھی کرتا ہوں ہائی کورٹ میں. تو یہ جو سائبر کرائم ہے اس کا بھی میں ورک کرتا ہوں. اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں میں نے پاسٹ میں کی ہیں جو میں آج آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اور ایک انتہائی اہم میں آپ لوگوں کو انفارمیشن دوں گا اپنے تمام سننے والوں کو، تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے سائبر کرائم کا شکار نہ ہو اور بچے جو ہے بلیک میل نہ ہوں، بچیاں بلیک میل نہ ہوں. تو اس ٹاپک پہ میں آج آپ تمام لوگوں کو گائیڈ بھی کروں گا اور ان کو لیگل ان کے رائٹس بھی بتاؤں گا اور ان کی ڈیوٹیز سے بھی ان کو آگاہ کروں گا کہ آپ نے کس طرح سے بچنا ہے. اور اس میں سائبر کرائم میں جو بندہ ہے وہ کیسے پکڑا جاتا ہے، اسے کیسے قانون کی گرفت میں لایا جا سکتا ہے، یہ تمام تر چیزیں میں بتاؤں گا. تو آپ جو بھی کوشچن پوچھنا چاہیں تو یو کین آسک اینی کوشچن فرام می.
अच्छा, ब्रिलियंट। अब सबसे पहले बताइए कि साइबर क्राइम में वो कौन से क्राइम्स हैं जो साइबर क्राइम की अम्ब्रेला के अंदर फॉल होते हैं? जी उनको आप देखें, सबसे पहले तो व्हाट इज साइबर क्राइम। साइबर जो वर्ड है, इट प्रिटेंड्स टू कंप्यूटर्स या मॉडर्न डिवाइसेस लाइक मोबाइल, एंड्रॉयड फोन, आईफोन और आपके जो भी लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं। तो साइबर की जो नेटवर्किंग है उसमें जो कंप्यूटर से पर्टेन करते हैं उसे साइबर कहते हैं। और पाकिस्तान में जो साइबर क्राइम के हवाले से लॉ बना है वो 2016 में बना था, जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक क्राइम्स एक्ट 2016। ये 2016 में बना है और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ये जो है एनेक्टेड पोजीशन में है। और एफआईए जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो कि एक वफाकी इदारा है जिसके पूरे पाकिस्तान में जोन्स मौजूद हैं। सिंध में भी उसके 2 जोन्स मौजूद हैं, एक सखर जोन है और एक कराची जोन है। तो उसके पास अख्तियारात हैं साइबर क्राइम के मैटर्स को डील करने का और कंप्लेंट्स को डील करने का। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि साइबर क्राइम में जो हमारा एक्ट है पीका का 2016 का, इसमें कुछ क्लासिफिकेशंस की गई हैं। उनका मैं थोड़ा थोड़ा आपको जो है तारुफ कराता चलूंगा, क्योंकि वक्त की कमी है। तो सिर्फ उसमें एक बेसिक नॉलेज की हद तक मैं आप लोगों को उसका इंट्रोडक्शन करवाता हूं। और सबसे पहले मैं इस चीज की ये बता दूं कि जो पीका है ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। इसका जो आगे फर्दर प्रोसीजरल लॉ है वो हम सीआरपीसी से लेते हैं, यानी कि अगर किसी ने साइबर क्राइम कर दिया है तो उसको जो प्रोसिक्यूट किया जाएगा उसका जो प्रोसीजरल लॉ है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है हमारा 18098 का, उसके तहत वो प्रोसिक्यूट होता है। अब इसमें जो इसके टोटल सेक्शंस हैं साइबर क्राइम के पीका एक्ट के, वो है टोटल 28 सेक्शंस, जिसमें तमाम तर जो के साइबर क्राइम के जुमरे में आते हैं उनकी डेफिनेशंस दी गई हैं। अब इसमें सबसे पहला जो सेक्शन 3 है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा। मैं इनकी सजाएं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इस स्टेज पे मैं आपको साथ साथ इनके बारे में बताता चलता हूं कि साइबर क्राइम में आपके जो पाकिस्तान में, रियासत पाकिस्तान में जो कवानीन मौजूद हैं उनके तहत कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि साइबर क्राइम में फॉल करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा, यानी कि बगैर इजाजत किसी भी बंदे के, किसी भी शख्स के डाटा को, उसकी इंफॉर्मेशन तक एक्सेस करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी ईमेल आईडी खोल ले कोई विदाउट माय परमिशन, या मेरा फेसबुक अकाउंट कोई खोल ले, तो इट इज आल्सो अ साइबर क्राइम। इसको सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। इसी तरह से अनऑथोराइज्ड कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। हमारे पाकिस्तान में अलमिया ये है कि हर शख्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं। वो कोई भी चीज लिखता है, वो कोई भी डाटा बनाता है अपना, कोई वीडियो बनाता है, जिसका जो दिल करे उसको उठाए कॉपी पेस्ट कर दे। वो लोगों को पता ही नहीं होता, लोग करते हैं। लोगों का कोई कंटेंट बनाने में उनकी साला साल की मेहनत होती है, रिसर्च होती है, 1 मिनट लगाया, कॉपी की और उसे अपने नाम से जो है शेयर कर दिया, जो कि एक इंतहाई गैर इखलाकी अमल है। और ये साइबर क्राइम के तहत जुर्म है, जिसमें इसको सेक्शन 4 के अंदर डिफाइन किया गया है, अनऑथोराइज्ड कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। कि मैंने किसी की जनाब वाला पोस्ट ली, मैंने किसी की रिसर्च उठाई वहां से, उसकी पोस्ट से, उसको अपने नाम से मैंने पोस्ट कर दिया अनऑथोराइज्डली। अगर मुझे परमिशन है तो अलग। यानी कि अभी मैं अक्सर औकात किसी की पोस्ट अच्छी लगती है तो मैं नीचे कमेंट करता हूं कि सर मैं ये कॉपी कर रहा हूं, उससे पूछता हूं, अगर वो कह दे तो मैं कर लेता हूं, अदरवाइज कोशिश करते हैं ना करें। इसी तरह से ये 2 बातें आ गई।
अब आगे जो मैं बता रहा हूं वो है इंटरफेरेंस विद इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा। अब इसमें क्या है कि जो डाटे की इंफॉर्मेशन है उसमें हैकर्स जो हैं उसकी इंफॉर्मेशन को टेम्पर करने की कोशिश करते हैं, उसमें एक्सेस की कोशिश करते हैं। तो ये उससे रिलेट कर रहा है कि जो किसी की कोई इंफॉर्मेशन है उसको आप साइबर क्राइम के जरिए कंप्यूटर यूज करते हुए या मॉडर्न डिवाइस यूज करते हुए जो है इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए उस तक एक्सेस करें, उसको उसमें इंटरफेरेंस करें, तो दिस इज आल्सो अ ऑफेंस। इसी में जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा, यानी कि जैसे हमारा नादरा का डाटा है, जैसे हमारी जो जैज कंपनीज का डाटा है, सेलर कंपनीज हैं, या हमारे मुल्क की सालमियत के हसास इदारे हैं, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट, उसमें अनऑथोराइज्ड हैकिंग करना और उसमें जो है तब्दीलियां करने की कोशिश करना, इट इज आल्सो ऑफेंस अंडर सेक्शन 6 ऑफ पीका। इसी तरह आगे आके ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस की प्रोवोकेशन करना पब्लिक में, जी मैं बैठ के यहाँ पे लोगों को प्रोवोक करूं कि जी आप रियासत पाकिस्तान के खिलाफ नौजबिल्ला जो है काम करें, या आप कोई ऐसा काम करें जो कि रियासत के कानून के खिलाफ हो, तो किसी भी क्राइम की ग्लोरिफिकेशन अगर कोई शख्स कर रहा है, फिरका वारियत फैला रहा है, नफरत फैला रहा है, और जो मुल्क में ऐसी कोशिश कर रहा है जिससे कि नफ्से अमन को नुकसान पहुंचे, तो इट इज आल्सो एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 9 ऑफ पीका। अब साइबर टेररिज्म मींस कि कंप्यूटर के जरिए, मॉडर्न डिवाइसेस के जरिए आप मुनज़्ज़म अंदाज में जो है साइबर टेररिज्म करें, कि आप जो दहशत गर्दी में इस्तेमाल होने वाली तंजीमें हैं उनके लिए फंड जनरेट करने की कोशिश करें, या उनके हवाले से, उनके मंशूर के हवाले से पब्लिक में बात करें यूजिंग बाय यूजिंग ऑफ साइबर डिवाइसेस, इट इज आल्सो एन ऑफेंस अंडर द पीका लॉज। अब इसी में जो है वो हेट स्पीच भी आ जाती है, और ये रिक्रूटमेंट, यानी कि मैं यहाँ पे बैठकर लोगों को प्रवोक करके लोगों को अपनी एक ऐसी तंजीम में शामिल होने की दावत दूं कि जनाब आप आए, हमें ज्वाइन करें, हमने जो है रियासत के खिलाफ फलां काम करना है या रियासत के कानून के खिलाफ फलां काम करना है, तो इट इज आल्सो एन ऑफेंस। अब इसी में आपके एक बड़ा अहम एक इसमें पोर्शन आ गया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड है। इसका जो स्कोप है वो बड़ा वाइडर है। तमाम जो बातें मैंने डिस्कस की हैं उनका भी है, लेकिन ये स्पेशली महविश एक इंतहाई असास मैटर है। इसमें ये हो रहा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड यहाँ पे काफी लोगों के साथ हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने इस पे अपने पेज पर, लॉयर ऑनलाइन अपने पेज पर एक वीडियो भी बनाई थी कि फेसबुक पर, ओलेक्स पर लोगों ने अपने पेजेस बनाए हुए हैं, और जिसमें वो क्या करते हैं कि वहां पे वो ऐड दे देते हैं कि जी वी आर सेलिंग कार्स ऑन लीज, हम लीज पे जी गाड़ियां दे रहे हैं। उनने एक दफ्तर भी बनाया होता है, और दफ्तर में आम जो बेरोजगार बच्चे होते हैं 10,000 15,000 रुपए पे लड़कियों को, लड़कों को रखा होता है, उनके थ्रू वो लोगों को ट्रैप करवाते हैं कि जी आप सबसे कम डाउन पेमेंट, सबसे कम इंटरेस्ट रेट, और सबसे कम किस्त, और स्पीडी डिलीवरी ऑफ द कार। जब वो 15-20 शिकार अपने लगा लेते हैं, उसके बाद वो पेज बंद कर दिया और वहां से दफ्तर छोड़ के वो रफू चक्कर हो जाते हैं। और मेरे पास ऐसे कई केसेस आ चुके हैं कराची के अंदर। मैं स्पेशली आपके प्लेटफॉर्म से ये कहूंगा कि इस किस्म की किसी भी कार लीजिंग कंपनी से आप गाड़ी खरीदने की कोई डील नहीं करें उसमें, क्योंकि सिर्फ वो गाड़ी मजाज है लीज पे गाड़ी देने की जो कि एससीसीबी में रजिस्टर्ड है कंपनी। अदरवाइज नो बॉडी इज इंटाइटल्ड टू सेल द कार ऑन द बेसिस ऑफ लीज। तो और इसी तरह से और है इसमें कि
آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آن لائن شاپنگ پہ بہت ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں، جب وہ ڈلیور ہوتی ہیں تو اس میں آر کی نہیں ہوتی. اٹس آلسو این الیکٹرانک فراڈ. اسی طرح سے لوگوں کو دبئی کے ویزوں کا بتا کے، جابز کا بتا کے، غیر ملکوں میں بتا کر جو ہے کچھ چیٹ کر رہے ہیں لوگ. تو اٹس آلسو کمز ان دس کیٹیگری. اس میں ایک اسپیسیفک سیکشن موجود ہے یہ الیکٹرانک فراڈ کا، سیکشن 14 آف پیکا. اچھا میڈم آپ یہ بتائیں کہیں آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ ایک سیکنڈ. نہیں بور تو خیر بالکل نہیں ہو رہا ہے. ایکچولی اٹس ویری امپورٹنٹ. this all these categories are very important for all of us to know. کیونکہ مجھے میں بھی سن کے بلکہ حیران ہو رہی تھی because when we talk about cyber crime تو ہمارے ذہن میں 2-3 crimes آتے ہیں. ایک اگر hacking ہو گئی یا کسی نے black mailing کر لی، آن لائن cyber bullying ہو گئی، لیکن there are so many crimes which I مطلب maybe میری کم علمی ہے، شاید باقی لوگوں کو پتا ہوگا، لیکن I had no idea کہ all these crimes come under this cyber crime کی کیٹیگری میں. اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی کہ گاڑیوں کی لیز، دبئی کے ویزا لگ رہے ہوتے ہیں، اینڈ دوسرا جو آپ نے بات کی کہ بغیر اجازت کسی کی ای میل کھول لینا یا کسی کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کو اپنے نام سے کاپی پیسٹ کر لینا، بظاہر یہ بہت چھوٹی باتیں دکھتی ہیں. ہم اکثر لوگ ہنسی مذاق میں بھی کرتے ہیں، دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے نہ صرف یہ کہ ایک وکٹم کے لیے جاننا کہ اگر میرے ساتھ اس طرح کا کچھ ہو گیا ہے تو لا مجھے پروٹیکٹ کر رہا ہے، ایک ہر شخص کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ تمام چیزیں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہیٹ اسپیچ، فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ ہم کیا کیا باتیں کرتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف، ریلیجنز ایک دوسرے کے لیے ہیٹ اسپیچ، مطلب ڈفرینٹ سیکٹس ایک دوسرے کے لیے بات کرتے ہیں بغیر اس بات کو جانے کہ یہ کرمنل افینس ہے. اور بعد میں اگر پھر کچھ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ خود بھی ہکا بکا ہوتے ہیں کہ I just said it without even realizing کہ میں کوئی کرائم وہ کر رہا ہوں، کمٹ کر رہا ہوں. تو یہ مجھے، میں اس لیے خاموشی سے آپ کی بات سن رہی تھی کہ یہ میرے اپنے لیے بہت ہی what you say کہ ایجوکیشنل آپ کی یہ پورا آپ کی پوری کانورسیشن ہے. تو ابھی تک جو ہم یہ سمجھیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلا اجازت ای میل چیک کر لینا، کسی کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کو جو ہے وہ بغیر اس کو کریڈٹ دیے کاپی پیسٹ کر کے اپنے پاس لگا لینا، جو کہ عام طور پہ سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ گیونگ کریڈٹ ٹو دا پرسن ہو ہیز ریٹن دیٹ. ہم سب کاپی کرتے ہیں اور ہم اس کو شیئر کرنے لگتے ہیں. سم ٹائمز ہمیں واٹس ایپ سے موصول ہوا ہوتا ہے اینڈ وی شیئر اٹ وداؤٹ نوئنگ کہ کس نے بھیجا ہے. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس طرح کے آن لائن فراڈز ہوتے ہیں کہ ہم نے اگر کچھ آرڈر کیا اور اگر وہ پروڈکٹ ہمیں اس طرح سے نہیں ڈلیور کی گئی تو یہ بھی ایک کرمنل افینس ہے، تو اس کے خلاف بھی ایف آئی آر کٹوائی جا سکتی ہے. دس از واٹ یو سیئنگ. تو پھر تو بہت سارے آن لائن کام کرنے والوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ واٹ ایور دے پرومسنگ، واٹ ایور دے شوئنگ، ان کو چاہیے کہ وہ اسی پروڈکٹ کو ڈلیور کریں. اس کے علاوہ ہم اس کی بات کر لیتے ہیں. اچھا، یہ ایک جو کامن ٹائپ آف سائبر کرائم ہے کہ ہم کسی کو ہراس کریں، ان کی پکچرز. اچھا، کسی کی اگر عام، یہ بہت آپ کو بھی اس طرح کے آتے ہوں گے وکٹمز آپ کے پاس کہ جن کی تصویریں کسی کے پاس ہوتی ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں ہماری پکچرز کی وجہ سے. تو تھوڑا سا ہم اس طرف آتے ہیں کہ سزائیں ان کی کیا ہیں ان کیس اب کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے اس طرح کا کرائم، یا آپ کے پاس کوئی اور ایک آدھ اور کرائمز ہیں جو آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس لسٹ میں، کوئی امپورٹنٹ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں یہ جو سوال آپ نے کیا ہے کہ پکچرز کے حوالے سے اور بلیک میلنگ کے حوالے سے، میں جتنے بھی لوگ اس کو دیکھیں گے اور دیکھیں جو یہ آپ کا جو ایفرٹ ہے اور جو لوگ سن رہے ہیں، جو آپ کر رہی ہیں یا اس میں کچھ میں آؤٹ پٹ ڈال رہا ہوں، یہ ایک صدقہ جاری ہے کہ ہم کوئی ایسی یوزفل بات بھی اپنی سوسائٹی کے لیے کریں جو کہ کولیکٹیولی سب کے فائدے کے لیے ہو. تو اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی طرح اور لوگوں کو بھی اس میں اپنا ورک کرنا ہے. اور ہمیں دیکھیں پاکستان میڈم کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا جب تک ہم لوگ اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے. کوئی گورنمنٹ آ جائے،
کوئی اقتدار میں آ جائے کچھ نہیں ہو سکتا. وی ہیو ٹو چینج آور That is سیلف. so true. Yeah. اپنے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. تو آپ بالکل. نے ایک سوال مجھ سے کیا, میں اس حوالے سے سب سے پہلے لا پہ نظر ڈالتے ہوئے آپ کو اور تمام سامعین کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے جو بچے ہیں, یقین کریں میرے پاس میری پریکٹس میں 2 لڑکیاں تھیں, ان کا تعلق انٹیریئر سینس سے تھا اور ان کی کسی سے فرینڈشپ تھی, دونوں بہنوں کی 2 بھائیوں کے ساتھ, اور ڈیورنگ وہ ایک افیئر کے دوران انہوں نے کچھ چیزیں اپنی ایسی نامناسب شیئر کی آن دا ریکویسٹ آف دیئر بوائے فرینڈس. آفٹر دیٹ انہوں نے ان کو جو ہے بلیک میل کرنا شروع کر دیا. پھر وہ میرے پاس کسی سورس سے آئی تو میں نے ان کے لیے ورک آؤٹ کیا. دیکھیں یہ جو بلیک میلنگ ہے اور یہ اس میں اناتھورائزڈ یوز آف آئیڈینٹی انفارمیشن, یعنی کہ میں سعیدہ مہوش صاحبہ کی تصویریں اٹھاتا ہوں فیس بک سے اور جناب ایک فیس بک پہ آئی ڈی بنا دیتا ہوں, سعیدہ مہوش کے نام سے بناتا ہوں یا کسی بھی ایکس وائی زی کے نام سے بناتا ہوں. تو ناؤ آئی ایم ڈوئنگ offense انڈر سیکشن 16 آف پیکا, unauthorized use of identity information. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں سب سے پہلے ماں باپ پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ نے اگر بچوں کو جو 12 سال کی لڑکی ہے یا 13-14 سال کی لڑکی ہے, لڑکا ہے, ان کو آپ نے موبائل فون دے بھی دیے ہیں تو آپ لوگ اتنے بے فکر نہ ہو, ان کو ایجوکیٹ کریں. آپ ان کو بتائیں کہ بچوں یہ جو موبائل فون ہے ٹھیک ہے, آپ کی کلاس فیلوز ہیں, آپ کے کلاس فیلوز ہیں, آپ ان سے بات کرتے ہیں, لیکن اس کا جو یوز ہے اس کو آپ نے اس لیول تک کرنا ہے, اس کے علاوہ نہیں کرنا. اور اس کے بعد آپ کو کیا کیا جو ہے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, آپ کی پوری زندگی سپوائل ہو سکتی ہے اس طرح کی چیزیں کر کے. تو ماں باپ دنیا کی ساری باتیں سکھا دیتے ہیں کہ آپ نے جو ہے اچھی باتیں بھی سکھاتے ہیں, کچھ نیگیٹو بھی سکھاتے ہیں کہ لیگ پولنگ کیسے کرنی ہے یا رشتہ داروں سے جو ہے جیلسی کیسے کرنی ہے, جو بھی ہمارے نیگیٹو اسپیکٹس ہیں سوسائٹی کے. تو آپ ان کو یہ ایجوکیٹ کریں کہ ینگ لڑکیاں جو ہے اگر اپنے یوز کر رہی ہیں موبائل فون تو ان کو یہ ایجوکیٹ کریں کہ بیٹا آپ نے کوئی بھی اپنی ایسی تصویر جو کہ نامناسب ہو اور جس کے لیے آپ کے لیے کل کو مسائل پیدا ہوں کس سے شیئر نہیں کرنی. اس چیز پہ پرابلم ہاں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ بہت سے ماں باپ کیونکہ خود سوشل میڈیا کو یوز نہیں کرتے یا انہوں نے اس طرح کا کچھ ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا, ان کو کسی نے ہراس نہیں کیا ہوتا, یا وہ خود. اور عام طور پہ جو ایک بات میں اکثر کہتی ہوں کہ ہر ماں باپ کو لگتا ہے کہ سب سے دنیا کا شریف بچہ میرا ہے, تو وہ جی ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے کہ ان کا بچہ کچھ غلط کر رہا ہے, یا اگر کر رہے ہیں تو پھر وہ دوستوں پہ الزام لگتا ہے. تو وی ہیو ایز پیرنٹس ہمیں اس کی پوری ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. 2 چیزیں ایز اے پیرنٹ, ایک تو آپ بچوں کو, کیونکہ اب دیر از نو اسکیپ, انہوں نے تو سوشل میڈیا کو یوز کرنا ہی ہے, مطلب ہم غاروں کے دور میں تو بچوں کو نہیں رکھ سکتے. تو اب جی جی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم انہیں پریپیئر کریں کہ اگر یہ چیز تمہارے ہاتھ میں ہے تو اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں. میں دوسرا ہم یہی اپنے بچوں کو یہ بھی پریپیئر کریں کہ یہ چیزیں غلط ہیں, کیونکہ بہت اچھے ماں باپ کے بیٹے بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو. تو ماں باپ کی ذمہ داری صرف یہاں تک نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں سے کہیں کہ غلط تصویریں یا کوئی بھی اس طرح کی چیز, کوئی ایویڈنس کسی کو نہ دو یا اپنی تصویریں اس طرح کی نہ شیئر کرو قابل اعتراض. اس کے علاوہ ہمیں اپنے بیٹوں کو بھی سکھانا ہے کہ دس از رانگ. دیر از نو لاجیکل کہتے ہیں نا ایکسپلینیشن جسٹیفیکیشن فار سچ افینس. اچھا, اب مجھے جو میرا کوشچن تھا وہ یہ کہ ان کیس کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ کہاں جائے, کیا کرے؟ فرض کریں کہ مجھے کوئی ٹیکسٹ کرتا ہے, مجھے کوئی ہراس کر رہا ہے, مجھے کوئی تھریٹ کر رہا ہے, ضروری نہیں کہ تصویروں کی بات ہو, کبھی کبھی آپ کو لوگ بلا وجہ بھی ہراس اور تھریٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے, یا میرے ساتھ آن لائن فراڈ ہوا ہے, یا جب میرا ہیک ہو گیا اکاؤنٹ, ویئر ٹو گو, اب مجھے جانا کہاں ہے, پہلا اسٹیپ. دیکھیں اس پہ بڑا یوزفل کوشچن آپ نے کی ہے. دیکھیں اس میں جو پورا پیکا کا ایکٹ ہے اس میں 2 سیکشن ہیں کہ جو کہ کوگنیزیبل آفینسز ہیں جن کی ایف آئی اے ڈائریکٹ جو ہے ایف آئی آر دے سکتی ہے. کوگنیزیبل آفینس وہ ہوتا ہے جس کی
डायरेक्ट जो है FIR दी जा सकती है और उसमें विदाउट वारंट जो है गिरफ्तार किया जा सकता है जो कल्प्रेट होता है। बाकी के तमाम सेक्शंस इसके जो हैं वो नॉन कॉग्निजेबल हैं, जिसमें वारंट के बगैर शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और बाकायदा उसकी ये मुकम्मल इंक्वायरी करके, इन्वेस्टिगेशन करके ये उसकी एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं जो FIA का मजिस्ट्रेट होता है। उसके बाद वहां से उसके वारंट इशू होते हैं और गिरफ्तारी होती है। अब मैं इसमें सबसे पहले जो आपने सवाल किया वो क्लियर करता हूँ और इसमें फिर दूसरे पहलू में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें लोगों को पकड़ा कैसे जाता है, लोग कानून की गिरफ्त में आते कैसे हैं, FIA की पकड़ में लोग कैसे आते हैं। अगर कोई लोग ये समझ रहे हैं कि हम बहुत समझदार हैं और बहुत शातिर हैं और हम बच जाएंगे, अगर कोई कंप्लेन कर दे तो उसका ये इतना डिजिटलाइज्ड है कि इसमें उसके बचने का चांस नहीं है। और मैं कुछ चीजें गाइड भी करूंगा आप लोगों को कि किसी ने अगर कोई ऐसा काम किया है तो उसके खिलाफ सबूत को कैसे जमा करना है, क्योंकि सबूत बाज़ का ज़ाया हो जाते हैं। और पाकिस्तान को जो है व्हाट्सएप वाले और फेसबुक वाले हमारे इदारों को उस तरह से हेल्प नहीं देते जैसे कि उनको देनी चाहिए कल्प्रिट्स को पकड़ने के लिए। तो इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि वहां पर जो आपके खिलाफ कोई साइबर क्राइम हुआ है या कोई भी साइबर क्राइम हो रहा है उसके हवाले से उसके सबूत आपने कैसे जमा करने हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। अब सबसे पहले जब कभी किसी भी शख्स को ब्लैकमेल किया जा रहा है, अच्छा ब्लैकमेलिंग क्या है जी? ब्लैकमेलिंग ये है कि इसको PPC जो पाकिस्तान का पीनल कोड है, ताज़ीरात पाकिस्तान, इसमें इसको 503 सेक्शन 503 में डिफाइन किया गया है कि कोई भी ऐसी बात कर दें कि जिसका वो शख्स करने का पाबंद ना हो कानूनी तौर पे, आप उसे कहें वो करे। जैसे मैं किसी से डिमांड करूं कि आप मुझे पैसे दे वरना मैं ये कर दूंगा, कि उसे किसी भी चीज का इंटिमिडेट करके खौफ दिलाकर पैसे डिमांड कर रहा है, लीगली तौर पे मैं नहीं हूं इंटाइटल उससे पैसे लेने का, या कोई ऐसा काम करने का उसे कहूं जो वो करने का उसे कहने का मुझे हक नहीं है, या कोई ऐसा काम करने से रोक दूं उसको कि जी जो वो करने का हक रखता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ जी आप फलां जगह नहीं जाएं वरना मैं ये कर दूंगा, या फलां से ना मिले, लीगली तौर पे अगर वो मिलने का उससे हक रखता है, मैं अच्छा, कौन होता हूँ? किसी भी किस्म की धमकी जो है वो ब्लैकमेलिंग में आप कह रहे हैं कि नो आती है? नो नॉट ओनली सिंपल धमकी, यानी कि ये मैं तुम्हें देख लूंगा, इट्स नॉट ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेलिंग ये है कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन में जो डेफिनेशन दी गई है वो ये है कि कोई ऐसा काम करने का कहा जाए किसी को जो वो करने का मजाज ना पाबंद हो, ना हो, पाबंद ना राइट। हो, या उसको वो काम ना करने का कहा जाए जिसका वो मजाज हो। ये है क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ठीक। इसमें 2 साल तक की सजा है। अब किसी भी शख्स के खिलाफ साइबर क्राइम के तहत अगर कोई कार्रवाई हो रही है या कोई भी आप साइबर कंप्लेन करना चाहते हैं तो उसके हवाले से आपके पास FIA की वेबसाइट का प्लेटफॉर्म है, उस पे आप उनको एक रिटर्न का जो है रिटर्न आप गूगल पे सर्च करें FIA कंप्लेन, उस पे वेबसाइट आ जाती है, आप वहां पे करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन हैं वो काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने के हवाले से वो पैसे लेते हैं, तो वहां पे शायद जो है आपको उस तरह से इंटरटेन ना किया जाए। तो बेहतर ये है कि आप एक जुर्म की जो दास्तान है उसको शॉर्ट वे में, लंबी कहानियां नहीं करनी, शॉर्ट वे में उसको यानी कि समंदर को अपने कूजे में बंद करना है। ये नहीं कि आप ऐसी कहानियां लिखते जाएं कल को आपकी FIR हो जाए किसी चीज को आप शॉर्ट साबित ना एंड कर। प्रिसाइज आप कंप्लेंट बना Yes, के अपनी। हाँ, वो रिटर्न में आप जाएं, उनको दें FIA वालों को, उन्हें उसके साथ अपनी एक कॉपी लेके जाए, उन्हें कहें जी आप हमें रिसीविंग करके दें, इस पे स्टैंप करके दें। अगर वो नहीं करते उनसे लड़ने की जरूरत नहीं, उनसे उलझने की जरूरत नहीं है, उन्हें के सर हम आपको ये TCS करवा देंगे और उस TCS में साथ नोट लिखें। ये बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, अक्सर हमारे पुलिस में भी पुलिस भी यही करती है, कोई दरखास्त देने जाए कहते हैं जाओ, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में क्या निज़ाम है इंसाफ का। तो हमने अपने हिस्से का काम करना है कि पुलिस जब ये कह रही है तो कहे ठीक है सर हम आपको TCS कर देंगे, FIA वाले नहीं ले रहे, आपको TCS कर देंगे, नोट लगाए कि जी मैं थाना आजा पे FIA के दफ्तर कंप्लेन करने आया था, इतने बजे फलां शख्स था,
اس نے میرے سے ریسیو نہیں کی, اس لیے میں اس کو TCS کرا رہا ہوں. اس کی ایک کاپی لے لیں, پاس رکھ لیں, ٹھیک ہے. وہ خود پھر آپ کو فون کریں گے, انہیں پتا ہے کہ یہ بندہ سمجھتا ہے, یہ کہیں نہ کہیں ہمارے متھے لگ جائے گا, اس لیے وہ خیال رکھیں گے. اچھا, اب ہم نے FIA پہ کمپلینٹ کرا دی, اور جبکہ وہ اب بتائیے کیا چانسز ہیں کہ وہ اس پہ ایکٹ کرنا شروع کر دیں؟ جی, اب اکثر ہمارے میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو بیوی بھی FIA چلی جاتی ہے, شوہر بھی چلا جاتا ہے. تو جو اس طرح کے ڈومیسٹک افیئرز ہیں, جو کہ فیملی نیچر کے معاملات ہیں, اس میں گویا اگر واقعی سائبر کرائم بھی ہوگی ہو, لیکن اگر نکاح انٹیکٹ ہو یا فیملی ایشوز ہو, تو اس میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ بات چیت کروا کے معاملات کو ریزالو کرواتے ہیں, FIR کی طرف چیزوں کو نہیں جانے دیتے. یہ زیادہ تر ورکنگ کرتے ہیں اس کے اوپر, فراڈز کے اوپر زیادہ کرتے ہیں, اور سائبر کرائم جیسے کوئی ہینیس ہو, بلیک میلنگ ہو گئی, اس طرح کی کوئی چیزیں ہو گئی, یا ایک شخص کی موڈیسٹی کے حوالے سے ہو جائے, تو اس پہ ورکنگ ہوتی ہے. اب میں نے جو ایک بات پہلے کی تھی سیدہ مہوش صاحبہ, کہ ہاؤ ٹو سیکیور دا ایویڈنس آف دا اوفینس, یہ بہت اہم چیز ہے. دیکھیں, آپ نے اسکرین شاٹ لے لیے, اٹس ناٹ an admissible evidence. Screenshot is not an admissible evidence. وہ قابل قبول, قابل ادخال شہادت نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ جی, yes, this is the question. میڈم, ہر ویب سائٹ کا, جیسے آپ نے مجھے اس کا لنک بھیجا, ابھی میں آپ کے سامنے اس وقت گفتگو کر رہا ہوں, آپ کے لنک پہ ہی میں اس میں جوائن ہوا ہوں زوم میں. اسی طرح جو بھی کرائم کر رہا ہے, فیس بک پہ اس کا ایک لنک موجود ہے. اس نے جس پیج پہ بنا کے جس سے میسج کر رہا ہے, آپ کو ہراس کر رہا ہے, اس کا لنک کاپی کریں, اس کو سیو کر لیں, پرنٹ کروا لیں اس کو, کیونکہ وہ لنک ہوگا تو FIA اس تک ایکسیس کرے گا. لنک نہیں ہوگا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, کمپلین بھی آپ کی جو ہے ایسے ضائع ہو جائے گی. تو جو بھی کام کر رہا ہے, چاہے واٹس ایپ پہ کر رہا ہے, واٹس ایپ پہ اس کا نمبر آ جائے گا. اچھا, اس میں اب ہر کسی کا, آپ چاہے وائی فائی یوز کر رہے ہیں, جیسے ابھی میں وائی فائی سے آپ سے مخاطب ہوں, تو میرا پیچھے سرور میں ڈیٹا میں ایٹومیٹکلی IP ایڈریس آ رہا ہے کہ جس سے میں آپ کے ساتھ لنک میں ہوں. اسی طرح کوئی شخص, چاہے وہ 4G سم سے کر رہا ہے, چاہے وہ وائی فائی سے کر رہا ہے, وہ اسی IP ایڈریس کے ذریعے ڈیٹیکٹ ہو جائے گا. ہمارے پاس ایک کیس گزرا, اس میں ایک نیبر تھے, وہ بوڑھا بوڑھی تھے, بہت زیادہ ایجڈ تھے, نیٹ وغیرہ یوز کرتے, ایجوکیٹڈ تھے. ان کے جب ایک کمپلین آئی, تو جب FIA والوں نے وہاں ریڈ کیا, تو وہاں پہ تو وہ لوگ تھے, تو وہ تھا کیس بلیک میلنگ کا. تو پھر انہوں نے, جب انہیں انویسٹیگیٹ کیا گیا, تو انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے سے تو ہمارے گھر پہ ہمارا فلاں فلاں رشتہ دار آتا ہے, وہ بھی نیٹ یوز کرتے ہیں, تو ادھر وہ ڈیٹیکٹ ہو گیا آدمی جو ان کے گھر آیا تھا. تو اس میں مارجن نہیں ہے بچنے کا. آپ لوگ یعنی کہ جو ہیکر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے سم اپنے بغیر نام کی یوز کر رہے ہیں, تو اس کی لوکیشن, پن لوکیشن مل سکتی ہے. تو لہٰذا ادارے بہت فعال ہیں, تو کوئی بھی شخص اگر وہ اس طرح کی تھیم رکھتا ہے اپنے مائنڈ میں, تو وہ اپنے مستقبل کو خراب کرنے سے پہلے 100 دفعہ یہ سوچ لے کہ اس کو یہ چیزیں نہیں کرنی. اب میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ آپ اس کے لنک کو کاپی کریں گے, اور سکرین شاٹس بھی اس صورت میں آپ کے پاس پروف بنیں گے. یعنی کہ جیسے میں نے واٹس ایپ کا آپ کو کہا ہے نا, واٹس ایپ میں فرض کریں مجھے کسی نے ایک ان ایتھیکل چیز بھیج دی ہے, یا کوئی مجھے ہراساں کر رہا ہے, یا کسی خاتون کو کوئی ہراساں کر رہا ہے, یا بلیک میل کر رہا ہے, تو وہ ڈیوائس جو ہے, جس موبائل میں وہ میسج آ رہا ہے, دیٹ از an admissible piece of evidence. اس ڈیوائس میں سے اس کو ڈیلیٹ آپ نے نہیں کرنا, وہ فرانسک ہونے کے لیے جائے گا. جب آپ کا کیس بنے گا, آپ کمپلین کریں گے, اس پہ انکوائری سٹارٹ ہوگی, 160 کا نوٹس بھیجا جائے گا, اس شخص کو اسے بلایا جائے گا, وہ آئے گا, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں ایک اور کوشچن آتا ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کوشچن اس میں آ رہا ہے اب, کہ میں یعنی کہ کراچی میں رہتا ہوں, اور جو سائبر کرائم کر رہا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے جناب اسلام آباد میں. اب میں کیا اسلام آباد میں جا کے اس کے خلاف کیس کروں گا, یا کوئی لاہور میں ہے
اور اس کو بلیک میل کوئی بندہ کراچی سے بیٹھ کے کر رہا ہے. تو اس میں ایف آئی اے والے جو ہمارے ادارے ہیں وہ اپنے گلے سے مسئلے اتارنے کے لیے کہتے ہیں جی ادھر چلے جاؤ, جی تسی لاہور جاؤ, اتنے جا کے درخواست دے دو. یہ غلط ہے. سیکشن 179 سی آر پی سی وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی جرم جہاں ہو رہا ہے وہاں پر بھی ایف آئی آر ہو سکتی ہے, اور جہاں اس کے کوئنسیکوینسز آ رہے ہیں, جہاں اس جرم کے نتائج آ رہے ہیں وہاں بھی ہو سکتی ہے. ایک جرم اسلام آباد میں کر رہا ہے, میری موڈیسٹی کو ہٹ کر رہا ہے, مجھے بدنام کر رہا ہے, اس کے جو ریزلٹس آ رہے ہیں, اس کی جو پین ہو رہی ہے, اس کی جو تکلیف ہو رہی ہے, اور میری بدنامی جو ہو رہی ہے وہ کراچی میں ہو رہی ہے, تو ناؤ آئی کین سو دیٹ پرسن ان کراچی انڈر سیکشن 179 سی آر پی سی. اسی طرح اگر کوئی شخص پاکستان سے باہر بیٹھ کر کوئی جرم کر رہا ہے تو اس میں سیکشن 180 ہے سی آر پی سی. اسی سیریز کے اندر ایک سیکشن ہے جس میں کہ جو پاکستان کے قانون کے مطابق اگر وہ جرم ہے تو وہ وہاں پہ جرم کر رہا ہے تو وہ لائبل ٹو بی ٹرائلڈ ہے پاکستان کے اندر بھی. یہ سی آر پی سی میں باقاعدہ اسپیسیفائڈ ہے. اس لیے آپ کبھی کمپلین کریں تو وہ اگر آپ کو ایسی بات کریں کہ جی آپ ادھر چلے جائیں, آپ کہیں جی نہیں ہم یہاں پہ کمپلین لائے ہیں, آپ نے یہیں پہ ہمیں انٹرٹین کرنا ہے. That's it. صحیح. تو اب یہ اگر آپ بتائیے نہیں کہ کریں جی جی ہاں, اگر آپ نہیں کریں گے تو اچھا اگر ٹھیک ہے, آپ یہ آپ کہہ رہے نہیں ہیں کہ کریں وہ گے تو ہم لائبل کورٹ ہیں. میں چلے جائیں گے. اچھا صحیح. اس میں اب ان جسٹس کیس نہیں, جسٹس آف پیس جو ہے, جو ہمارے ڈسٹرکٹس میں ڈسٹرکٹ ججز ہیں, ایڈیشنل سیشن ججز ہیں, ان کو جسٹس آف پیس کی پاورز حاصل ہیں کہ وہ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں پولیس کو بھی, ایف آئی او کو بھی, ایون کہ لائڈ ایف آئی آر. اب کسی کے خلاف اگر کوئی کرائم ہو گیا ہے تو ایف آئی اے والے اس پہ کاروائی نہیں کرے تو ہی کین گو اینڈ فائل the petition against the authorities of the FIA and seek direction from the district and session judge for necessary legal action against the culprits. اچھا, اب میں جو آپ کی بات سے سمجھی کہ اگر آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کا سائبر کرائم اگر ہوا ہے تو آپ سب سے پہلے ایف آئی اے کے پاس جائیں. اگر ایف آئی اے والے نہیں آپ کی اپلیکیشن کو جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں تو آپ ان کو ٹی سی ایس کے تھرو بھجوا دیں. اگر اس کے بعد بھی کوئی ایکشن نہیں ہوتا تو آپ ڈائریکٹ جج کے پاس کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور وہاں پہ اپنی جج کو آپ تب کریں گے جب آپ نے اپلیکیشن ریسیو کرائی ہے یا ٹی سی ایس کرائی ہے. اور آپ اس کے کے بعد جناب کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے ہاں تو پھر آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ جج کو جا کے کمپلینٹ رجسٹر کرائیں. اچھا, کیا اس میں کسی لائر کی مدد لی جا سکتی ہے یا یہ سب کام انسان آن ہز اون کرے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اپنے پورے پاکستان کے لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو جس کا کام ہوتا ہے وہ اسی کو ساجے. یہ بزرگ کہہ کے گئے ہیں, جس کا کام ہے وہ اس کو دیں. دیکھیں نہیں, میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ اکثر لوگ اتنے کلولیس ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, تو یہ تو خیر یہ ویڈیو ایک حد تک ہی لوگ دیکھیں گے جن کو پتہ چلے گا, لیکن عام طور پہ اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا کیا کریں تو اچھا, لائرز دے ڈونٹ کم ان اس پورے سین میں جو ہے وہ لائر کی ضرورت ایک عام انسان کو نہیں ہے, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں. You نہیں, can go میں یہ نہیں directly کہنا to چاہتا, FIA and then you بالکل can go ضرورت ہے. directly. دیکھیں جو ایک عام آدمی تحریر لکھے گا یا جو ایک وکیل تحریر لکھے گا اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. آف کورس, بالکل, میں یہی ٹھیک ہے, بات سمجھنے کی کوشش کر ہاں رہی تھی کہ اس میں ان اگر کیس آپ کہیں خدا کہ ہم نخواستہ. شارٹ کٹ کھیل دیں گے, آپ دیکھیں خود آپ کورٹ میں اپیئر ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو یہی نہیں پتا کہ وہاں آپ کو 2 منٹ لگائیں گے پولیس والے اور ایف آئی اے والے بکری بنا کے آپ کو بھیج دیں گے. تو اس لیے پراپر چیز یہی ہے کہ always good to seek legal help. ایگزیکٹلی. تو اس اچھا, حوالے سے میری جتنی بھی آپ کی جتنی بھی آڈینس ہے یا جو بھی لوگ اگر کسی بھی ایشو میں ان کو پرابلم ہے تو میں ان کے لیے حاضر ہوں. اور ایون بالکل اگر کچھ اس لیول پہ ہے کہ اگر وہ جو ہے فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم ہیومینٹیرین بیسس پہ بھی ان لوگوں کے لیے ہیلپ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ ویدر
وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یا وہ سچ بول رہا ہے, واقعی وہ نیڈی ہے یا نہیں ہے. نہیں, ونڈرفل ونڈرفل, یہ آپ کا جذبہ جو ہے وہ قابل تحسین ہے. میں اب تھوڑا سا وائنڈ اپ کروں گی اس کانورسیشن کو. ایک بات تو یہ کہ ہم سب کو, جب تک میں ہمیشہ کہتی ہوں آگہی پہلا قدم ہوتی ہے, جی اپنے جی آپ کو بچانے کے لیے بھی اور اپنے پیاروں کو بھی اس سے محفوظ رکھنے کے لیے. پھر سب سے پہلے تو ضرورت ہے کہ ہم یہ جانتے ہوں کہ واٹ از دیئر فار اس, واٹ از دا تھریٹ فار اس. جی جی ایز پیرنٹس پلیز اپنے بچوں پہ نظر رکھیے, دیکھیے کہ کیا وہ بلی ہو تو نہیں رہے, ہراس تو نہیں ہو رہا ہے, کیا وہ کوئی ایسی غلطی تو نہیں کر رہے جس سے فیوچر ان کا خطرے میں پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ کیا آپ کے بچے تو نیوسنس نہیں ہے سوسائٹی کے لیے, کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے بچے کو ایسی حرکتیں کر رہے ہوں جو دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہوں. تو ایز اے پیرنٹ تو یہ ہم سب پہ, می بینگ اے مدر اور آپ میں سے جتنے لوگ ہیں جن کے بچے ہیں, تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے ٹو بی مور ویجیلنٹ, کیونکہ اب جو وقت ہے وہ پرانے وقت سے بہت مختلف ہے. آج آپ کے بچے کی ہتھیلی پہ پوری دنیا ہے, اس کو نہ صرف پوری دنیا کی نالج ہے, اس کو پوری دنیا کا ایکسس حاصل ہے. تو پلیز بی ویری ویجیلنٹ. دوسری چیز یہ, اگر کوئی بلیک میل کر رہا ہے تو خوفزدہ مت ہو. کرمنل بائی نیچر اندر سے بزدل ہوتا ہے. اگر کوئی چھپ کے آپ کو انونیمسلی میسیجز کر رہا ہے اور چھپ کے آپ کو بلیک میل کر رہا ہے, تو ظاہر ہے اس کے پاس وہ کریج نہیں ہے. میں نے بہت سارے کیسز میں ایسا دیکھا ہے کہ بڑی بڑی دھمکیاں دی جا رہی ہوتی ہیں, اور جیسے ہی پولیس یا کوئی اتھارٹی اسٹیپ ان کرتی ہے, وہ انسان بکری بن جاتا ہے بالکل, اور شریف ہو جاتا ہے, پاؤں میں گر کے معافی مانگنے لگ جاتا ہے. آئی ہیو سین کیسز فرام مائی اون آئیز جہاں پہ خطرناک جو گھر میں جو شیر بنے ہوئے تھے, اور جیسے ہی پولیس والے نے دروازہ کھٹکھٹایا وہیں ہوا نکل جاتی ہے. تو پلیز ڈونٹ فیئر, سیک ہیلپ. جس طرح علی حسنین نے کہا کہ ہی از اویلیبل, آئی ول شیئر ہز نمبر ان دا کیپشن. کسی بھی قسم کی لیگل ایڈوائس چاہیے, کوئی مشورہ چاہیے, آئی ول شیئر ہز ای میل ایڈریس اینڈ ہز وٹ ایور دا کانٹیکٹس ہی وڈ وانٹ us to share with you all. آپ غلط فیصلے کرنے کے بجائے, یا چاچا یہ کہہ رہے ہیں تو پھپھا یہ کہہ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں لڑکی کی عزت خراب ہوگی, ان سب چیزوں کے بجائے سیدھا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں علی؟ جی, میں سوری آپ کو انٹرپٹ کیا میں نے. جی میں جی ایک بڑی ہی اہم بات جو رہ گئی تھی, ایک جی جی لاسٹ بات کو میں کرنا چاہوں گا, پھر آپ اسے بے شک وائنڈ اپ کی طرف لے جائیے. بالکل بالکل. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی شخص نے کسی کی تصویر کو, کسی کی ویڈیوز کو کہیں پہ شیئر کر دیا ہے, یوٹیوب پہ بھیج دیا ہے, یا کسی بھی سوشل فورم پہ دے دیا ہے, تو اگر تو وہ ایگریڈ پرسن خود, وہ اگر میجر ہے تو وہ خود سب سیکشن 21 سب سیکشن 3 پیکا کے تحت ایف آئی اے میں کمپلین کر کے اس کو وہاں سے ڈیلیٹ کروا سکتا ہے. اگر وہ مائنر ہے تو اس کی فیملی, یعنی کہ کسی بھی بچے کی اگر بلیک میلنگ ہو رہی ہے, وہ مائنر ہے, تو اس کا جو گارڈین ہے وہ بھی ایف آئی اے میں سیکشن 21 سب سیکشن 3 کے تحت ایپلیکیشن دے کر جو ڈیٹا وائرل کیا جا رہا ہے اس کو ختم کروا سکتا ہے. جیسے ابھی رابی پیر زادہ صاحبہ کے کیس میں ہوا تھا, ان کی کچھ نازیبہ ویڈیوز وائرل ہو گئی تھی, تو ان کو بھی اسی سیکشن کے تحت ان کی ایپلیکیشن پہ ایف آئی اے نے کاروائی کرتے ہوئے وہ ڈیلیٹ کی تھی. تو یہ ایک بڑی اہم بات تھی جو رہ گئی تھی. ناؤ میڈم یو کین اوکے, کنٹینیو. تھینک یو ویری مچ فار ونڈرفل ونڈرفل. تو خیر بات کو کنکلوڈ ہی کر رہی تھی کہ انسٹیڈ آف فیئرنگ دا بلیک میلر, پلیز سیک ہیلپ. جائیے, یہ سارے ادارے ہماری ہی ہمیں ہی پروٹیکشن دینے کے لیے بنائے گئے ہیں. اور یہ علی حسنین نے بہت اچھی بات کی, اگر ایف آئی اے از ناٹ ہیلپنگ یو, آپ کون سے جج تک علی, آپ کس کو پھر آپ کمپلین کر سکتے ہیں, دوبارہ کہیے گا, آپ پھر ہم کس کے پاس جائیں گے؟ جسٹس آف پیس ڈسٹرکٹ سیشن جج کے پاس. ٹھیک ہے. اور اور اکثر اوقات وکیل صاحبان ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں لے کے چلے جاتے ہیں, تو اس میں وہ پٹیشن ڈسمس ہو جاتی ہے کہ جب آپ کو نیچے ریمیڈی دی گئی ہے تو آپ ڈائریکٹ ادھر ہائی کورٹ کیوں آ گئے ہیں. تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ پراپر فورم پہ جائیں. بالکل وہی بات ہے نا کہ اویئرنیس بہت ضروری ہے. ہم دنیا ہماری چاند پہ مطلب ایکسپلور کر رہے ہیں پوری دنیا, اور آج ہمارے اسکولس میں بیسک چیزیں ہی نہیں بتائی جاتی. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سائبر کرائم اور بہت ساری چیزوں کے معلومات کے ساتھ ساتھ, کیونکہ بچوں کو اس وقت اس کا سامنا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے انٹرنیٹ, مائی ینگسٹ سن ہی ہیز ٹرنڈ 7, اور وہ آن لائن گیم کھیل رہا تھا, اینڈ دین ہی کیم رننگ ٹو می اینڈ ہی سیڈ کہ there is a man and he's saying I'm going to kill you and I'll come.
इतने छोटे बच्चे, आपको नहीं पता वो कौन सा ऑनलाइन गेम खेलने लग जाएंगे और उसके बाद उन्हें कौन हरास करने लग जाएगा. खैर, आई टोल्ड हिम कि ही कैन नॉट कम टू योर हाउस, नो नीड टू वरी. मगर ये रियलिटी है, ये एक हकीकत है जिसको हम एज अ पेरेंट, हमारा काम है बच्चों को एजुकेट करना कि ना ही वो किसी खतरे में पड़े, ना दूसरों के लिए खतरा बने. और एज अडल्ट हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि how this offense can be taken care of. Thank you so much, Ali Hasnain, for your time. आई एम वेरी थैंकफुल आपके प्लेटफॉर्म का मैडम, आपका बहुत मशहूर हूँ। और जब भी आपको लॉ के हवाले से इस बंदा नाचीज़ की कहीं पर भी नीड हो तो आई एम हेयर। और मेरा ऑफिस भी है, वो एड्रेस भी मैं शेयर कर दूंगा। तो कोई भी लोग हों, कोई भी इशू हो, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर दिस प्लेटफॉर्म। आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच. हम शायद आपको जरूर दोबारा दावत देंगे टू टॉक अबाउट सम अदर क्रिमिनल ऑफेंस. एंड एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग अस. और उम्मीद है कि आपको इस पूरे सेशन से कुछ ना कुछ जरूर आपको फायदा होगा. थैंक यू एंड सी यू अगेन विद सम अदर टॉपिक. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज।